دوستو، کیا آپ کو اس بات پر یقین ہے کہ جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں تو آسمانوں سے مدد آتی ہے؟ آج آپ کے سامنے ایک ایسا سچا واقعہ رکھنے جا رہا ہوں جو یہ کہانی ہے، یہ واقعہ ہے ڈاکٹر اسلم کا، جو یورپ کے ملک میں مہینے میں صرف 2 مرتبہ جایا کرتے تھے۔ بہت بڑے سرجن تھے اور بہت ویلیو تھی۔ آج کل بھی اس طرح کے ڈاکٹر موجود ہیں اور اس طرح کے انجینئر، اس طرح کے آدمی موجود ہیں پاکستان میں جن کی بہت زیادہ ویلیو ہے یورپ کے ممالک میں، اور سال میں وہ 1 یا 2 مرتبہ وزٹ کرتے ہیں صرف وہاں کا۔ تو اسی طرح ڈاکٹر اسلم بہت بڑے ڈاکٹر تھے اور مہینے میں صرف 2 مرتبہ وہ یورپ کا پر جایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایک مرتبہ ڈاکٹر اسلم جا رہے تھے، بائی ایئر لائن جا رہے تھے، تو راستے میں طوفان آ گیا، بہت زیادہ طوفان آ گیا۔ تو جہاز والوں کو مجبوراً راستے میں لینڈ کرنا پڑا اور وہ راستے میں ہی کسی ایئرپورٹ پر اتر گئے، اور اترنے کے بعد انہوں نے کہا کہ طوفان بہت زیادہ ہے، جہاز آگے پرواز نہیں کر سکتا، ٹیک آف نہیں کر سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ تو ڈاکٹر اسلم بڑا پریشان ہوا، کہا کہ بھئی مجھے تو لازمی جانا ہے۔ بہت زیادہ اصرار کیا کہ مجھے کوئی پرائیویٹ جو ہے وہ جہاز دے دیا جائے تاکہ میں اس میں چلا جاؤں، مجھے پہنچنا ہے لازمی ہر صورت میں۔ تو بہرحال وہاں ایئرپورٹ والوں نے بالکل منع کر دیا کہ آپ کسی صورت بھی نہیں جا سکتے، اتنا زیادہ طوفان ہے کہ آگے جانا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر اسلم نے ایک رینٹ پر کار لی وہیں سے اور بائی روڈ جانے کا ارادہ کیا کہ اب یہاں سے بائی روڈ چلتے ہیں۔ تو جب بائی روڈ وہ جانے لگے تو راستے میں طوفان اور زیادہ بڑھ گیا، اور زیادہ تیز ہو گیا۔ تو راستے میں گنجان جگہ تھی، وہاں پر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہوئی ہے۔ تو ڈاکٹر اسلم نے ڈرائیور سے کہا کہ وہاں جھونپڑی کے پاس روک لیں تھوڑی دیر تاکہ طوفان تھوڑا تھم جائے، اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، طوفان بہت زیادہ ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو جائے۔ تو وہاں جھونپڑی کے پاس گاڑی روکتے ہیں اور جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، تو ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ دروازے سے نکلتی ہے، دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ جی حکم۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر اسٹے کریں گے، طوفان بہت زیادہ ہے، تو اس لیے تاکہ یہاں محفوظ رہ سکیں اور تھوڑا وقت گزار کر پھر آگے چلے جائیں۔ تو اس بوڑھی عورت کا جو گھر تھا، اس گھر میں ڈاکٹر اسلم نے جیسے ہی انٹری کی، جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے ایک بچہ جو ہے وہ بستر پر بیمار پڑا ہے۔ تو ڈاکٹر اسلم نے فوراً پوچھا ماں سے، بچے کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ عورت رونے لگی اور اپنا دکھڑا سنانے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ یورپ میں فلاں ہاسپٹل میں گئی تھی جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور میں نے ان سے کہا کہ میرے بیٹے کا علاج کر دو، میں جو کچھ بھی اپنی جمع پونجی ہے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کا علاج ممکن نہیں ہے، اور میں کئی دفعہ یعنی کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی۔ تو ڈاکٹر اسلم نے کہا پھر؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ مہینے میں 2 مرتبہ ایک ڈاکٹر جو ہیں وہ پاکستان سے آتے ہیں، اگر آپ ان کو دکھا دیں تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے، لیکن ان کی فیس بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے، میں پے نہیں کر سکتی، اتنی انہوں نے مجھے بتائی۔ تو میں اپنے بیٹے کو لے کر واپسی آ گئی، اب میں بس یہیں زندگی بسر کر رہی ہوں اللہ کے آسرے پر۔ تو ڈاکٹر اسلم بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، اور کہا کہ وہ جس ڈاکٹر کے بارے میں آپ کو ہاسپٹل والوں نے بتایا، ماں جی وہ میں ہی ہوں، اور اللہ نے کس طرح مجھے طوفانوں کے ذریعے سے آپ کے پاس لا کر یہاں بھیج دیا ہے، ایسی کون سی چیز ہے آپ کے پاس جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں لا کر بھیجا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ بیٹا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب میں نے دیکھا کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کیا ہے، اور میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتی ہوں۔ میرا بس یہی ورد ہے، یہی ذکر ہے اور اللہ پر آسرا ہے، اس کے علاوہ اب اور کوئی امید نہیں ہے۔ تو
تو ڈاکٹر نے کہا کہ بس یہ ایسی کی برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جہاز کو بھی نیچے اتارا ایئرپورٹ پر، کس طرح گاڑی کے ذریعے سے آئے، پھر طوفان بڑھ گیا، کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا، وہ ڈاکٹر اصل میں ہی ہوں۔ اور انہوں نے پھر اس کے بیٹے کا چیک اپ کیا، اور چیک اپ کرنے کے بعد میڈیسن جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنے کے بعد اس کو بلکہ خود ہی واپسی میں جاتے ہوئے کہا کہ ماں جی میں واپسی میں جاتے ہوئے آپ کو خود ہی میڈیسن دے جاؤں گا۔ تو اس کو میڈیسن بھی لا کر دی، اور چند ہفتوں کے اندر اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو بیماری تھی، جس قسم کی بیماری تھی، ساری کی ساری ختم ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا کرشمہ جو ہے وہ انہیں دکھایا۔ یہ استغفار کی طاقت ہے، استغفار کی پاور ہے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہیں، کسی قسم کی پریشانیاں ہیں، گھریلو ہیں یا بزنس کے حوالے سے ہیں یا شادی کے حوالے سے ہیں یا بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، واللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ ذکر استغفار کے بیان کیے ہیں۔ اس کو کرنے والے بن جائیں، اخلاص کے ساتھ، نیت اچھی ہونی چاہیے اور پابندی کے ساتھ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی تمام جائز حاجتیں اور تمام جائز تمنائیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے، اور جو دوست احباب دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ان کے لیے پلیز دعا کر دیا کریں کہ جتنے بھی دوست احباب مجھے کہنے والے ہیں دعاؤں کا، اللہ تعالیٰ ان کی تمام ضرورتوں کو پورا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔